السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے مومنوں کو اپنے ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا کہ ذئاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تو کلمہ پڑھ۔ لون بولا کہ جب تک تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ وہ مردود یہ کہہ ہی رہا تھا، اسی وقت اس کے قدموں کے نیچے ہوا نے اس زور کا تھپیڑا دیا اور سخت عذاب نے آ کر اس کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے اور پھر یہاں سے انہوں نے رحلت فرمائی۔ ان کے چلے جانے کے بعد تمام مومنین کافی عرصے تک روتے رہے۔ نہایت احترام کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو دفن کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے ان کے انتقال کے بعد 100 سال تک زندہ رہے۔ ان کی اولاد عرصہ دراز تک قائم رہی اور کثیر آبادی سے وہ آباد ہوئے اور دین کی راہ دنیا والوں کو بتاتے رہے۔ ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ تم سب کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا زمین و آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں۔ ابلیس نے کہا کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ شیطان نے سن کر ان سے کہا تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفاعت ہو۔ ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر لیا اور ایک بت پتھر کا بنا کر میدان میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسا کیا تیرے رب نے قوم سمود سے جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے اور ان کو وادی میں رکھ دیا۔ وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشے تھے اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نقرہ کر دیا تھا۔ تخت عظیم الشان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا۔ ابلیس نے کہا تم سب اس کو سجدہ کرو ہو، اور ابلیس کے کہنے سے سب لوگوں نے سجدہ کیا۔ وہ سب کافر ہو گئے۔ وہاں گنبد عظیم الشان بنا کر اسے معبد قرار دیا گیا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا۔ اس نے اس گنبد کو چھید کر کے بت کے اندر جا کر اپنا ڈنگ اس کے سر میں چبو کر کرسی سمیت اس کو اٹھا کر دریائے محیط میں ڈال دیا۔ تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے اب ہم کس کو پوجیں گے؟ خدا تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔